اوکے جی، ہمارے ساتھ غضنفر صاحب موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ٹریفک کے جو نئے نئے چینجز ہیں جو کہ ابھی مجھے لگتا ہے ہمارے لیے بڑی کامیابی، اچھے انیشیٹو ہیں جو حکومت پاکستان نے لیے ہیں اور اسپیشلی پنجاب حکومت. تو کچھ جو چالان ہیں وہ بھی اپڈیٹ ہوئے ہیں، مگر چالان سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گی جو ہم نے بریک سے پہلے بات کی کہ جب ہم ملک سے باہر جاتے ہیں وہاں پر اگر جیسے گورا تو پیتا ہی شراب ہے، ہمارے پاکستان میں بھی گورا سے زیادہ شراب پی جا رہی ہے. موسٹلی لوگ ٹریفک پہ جو بدتمیزی کرتے ہیں ماڈرنس کے ساتھ یا غلط کوئی اگر گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی غلطی کرتے ہیں تو وہ پیے ہوئے ہوتے ہیں، زیادہ تر اسی طرح کے لوگ اس طرح کی بدتمیزی کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ وہاں پر تو ایسے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، ناک کے اندر وہ ٹیوب ڈالیں گے، ٹیسٹ کریں گے کہ آپ نے شراب پی ہے کہ نہیں پی، کوئی نشہ کیا ہے کہ نہیں، زبان لبلبا ٹیسٹ کریں گے، 10 قسم کے 3-4 اوزار جو ہے نا آپ کے منہ میں اور ناک میں ڈال کے تو آپ کا سارا وہ بتا دیں گے اسی وقت آپ نے کتنی پی ہوئی ہے، آپ نشے میں تھے، آپ نے نشے میں ہو کر گاڑی چلائی ہے، اسٹاف آل، کیونکہ بڑی سختی ہے وہاں پہ. تو پاکستان میں یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ڈرنک ڈرائیونگ ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک مسئلہ ہے. پاکستان میں شاید اتنا نہیں ہے جتنا وہ آپ کی آبزرویشن ہے. میرے خیال میں یہاں پہ جو روڈ ریج ہے وہ دیگر وجوہات کی وجہ سے شاید زیادہ ہوتا ہے، ڈرنک ڈرائیونگ کی وجہ سے کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ڈرنک ڈرائیونگ ہوتی ہے. ہماری تو ٹرک بھی نسوار کے ساتھ چلتی ہے. نسوار پہلے کھائیں گے تو پھر ٹرک چلائیں گے. نشہ از ویری امپورٹنٹ. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ٹرک چلا رہے ہوتے ہیں. پہلے بالکل ایسے ہی تھا کہ ہمارے جو گاڑیاں ہیں یا ٹریفک اہلکار ہیں ان کے پاس اس طرح کے گیجٹس نہیں ہوتے تھے کہ وہ فوری طور پہ روڈ کے اوپر کوئی ٹیسٹ جو ہے اس کا انیشیل روڈیمنٹری ٹیسٹ جو ہے وہ پرفارم کر سکیں. اب جو ایک کام ہوا ہے جو میں ایکشن پلان کی بات کر رہا تھا جو کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے اپروو کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے ٹریفک پولیس کی اس کے حوالے سے بھی ایک بڑا ایک جو ہمارا لائحہ عمل ہے اس کو اپروو کیا. اس کے اندر جو نئی گاڑیاں اس کے اندر دی جائیں گی اس کے وہ فلی ایکوپڈ ہوں گی. اس کے اندر ایک تو جو ہے وہ سسٹم وہ لگا ہوا ہوگا کہ جو ٹریفک اہلکار ہیں وہ یہ دیکھ سکیں کہ کیا گاڑی رجسٹرڈ ہے یا نہیں، کہ آپ کا لائسنس ویلڈ ہے یا نہیں، کیا آپ کسی اور کرائم کے اندر جو ہے وہ پولیس کو وانٹڈ تو نہیں ہے، اور کیا اگر انشورنس وغیرہ کے حوالے سے ہو تو انشورنس جو ہے وہ آپ کی اپڈیٹڈ ہے یا نہیں ہے. یہ وہ ساری چیزیں ایک تو وہ اسی طرح سے وہاں پہ جو باقی ان کو ہم نے بتایا جی کہ ہم نے یہ گیجٹس ہر گاڑی کے اندر اس کو رکھنا ہے اور اکوپمنٹ رکھنا ہے. اس کے اندر یہ بھی شامل ہے جس کو آپ بریتھ انالائزر کہتے ہیں. بریتھ انالائزر جو آپ کا سانس کے ذریعے سے یہ انالائز کر سکے کہ اس کے اندر کوئی الکوہول کا کنٹینٹ تو نہیں ہے، اگر ہے تو کتنے پرسنٹ ہے، جس طرح سے بھی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ بالکل جو اس میں جو ہے کیفین کا، چرس کا، جو بھی اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں ان سب کے حوالے سے ہم وہ گیجٹ جو ہے وہ بھی آئس بھی پکڑی جاتی ہے کیونکہ ٹرک ڈرائیور آئس بھی پی کے چلاتے کہ نیند نہیں آتی. تو رولر ایریاز میں جو ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں تو ان کو تو آئس بھی اویلیبل ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو سستا نشہ ہے، ملک سے باہر مہنگا ہے. جو اکوپمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر اب جس سے ہماری نئی گاڑیاں جو ہیں وہ لیس ہوں گی اس کے اندر یہ بھی ہوگا کہ اس کے اندر یہ کسی کو بھی یہ چیک کرنا کہ کیا وہ نشے کی حالت میں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو وہاں پہ ہی جو ہے وہ چیک کیا جا سکے گا. اس حوالے سے ہم اپنے تمام اہلکاروں کو ٹریننگ بھی دیں گے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اکوپمنٹ بھی پرووائڈ کریں گے. تو یہ والی چیز جو ہے وہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ پہلے جس کی کمی تھی، لیکن اب جو ہے وہ ہمارے ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کے اندر جس کو ہم بالکل فلی ماڈرنائز کرنے جا رہے ہیں موجودہ حکومت کے اندر، وہ انشاءاللہ اس کے اندر یہ بھی چیز شامل ہوگی. سر ذرا یہ بھی بتا دیں، ذرا دیکھنے والوں کو ڈر بھی لگ جائے کہ اگر اس حالت میں اور وہ وائلیشن کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں کوئی بھی افراد عام شہری تو کیا سزا ہے؟ جی بالکل. ہمارے معاشرے کے اندر ویسے بھی جو ہے وہ کسی بھی قسم کا نشہ کرنا جو ہے وہ انلیگل ہے، حرام ہونے کے ساتھ ساتھ انلیگل بھی ہے اور ایک جو ہے وہ کرائم بھی ہے. لیکن جو ہے وہ ڈرنک ڈرائیونگ کرنا جو ہے وہ اس حوالے سے اور بھی زیادہ ایک ہینیس کرائم ہے، کیونکہ نہ صرف آپ اپنے لیے جو ہے وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں بلکہ دیگر جو روڈ یوزرز ہیں ان سب کو بھی آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو اس حوالے سے بہت سختی سے قانون حرکت کے اندر آئے گا. ٹریفک کی ہر گاڑی جو ہے اس کے اندر یہ اب ایکوپمنٹ موجود ہوگا کہ وہ روڈ سائڈ کے اوپر یہ ٹیسٹ پرفارم کر سکے، اور اگر اس کے اندر جو ہے وہ سسپیکٹ ہوتا ہے کہ اس طرح کا کوئی جو ہے وہ ایلیمنٹ یا ٹریسز پائے جاتے ہیں تو جو ضروری کارروائی ہوگی قانون کے اندر وہ ضرور کی جائے گی. سر چالان پہ بھی بات کرتے ہیں. اب ذرا چالان کا بتا دیجئے کیا کیا ہے. سنا ہے کہ اپڈیٹ ہو گئے، اب زیادہ ہو گئے چالان، وہ کیا ہو گیا ہے؟ جی بیسیکلی جو ہے وہ دیکھیں جورسپروڈنس کا جو ایک بنیادی اصول ہے قانون سازی کا وہ یہ ہے کہ قانون کے اندر سزا اس لیے رکھی جاتی ہے کہ وہ جو ایک کرمنل بیہیویئر ہے اس کو کس طرح سے ہم ڈیٹر کر سکتے ہیں، اس کو روک کیسے سکتے ہیں، پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو جو ٹریفک کے مختلف وائلیشنز کے اوپر جرمانے آج سے پہلے جو ہے وہ 2005-06 کے اندر لگائے گئے تھے، کوئی 20 سال پرانی بات ہے. اس وقت ان کی ڈیٹرنس ویلیو ضرور یہ تھی کہ اگر جو ہے وہ آپ سگنل توڑ رہے ہیں اور آپ کا صرف 200 روپیہ جرمانہ ہو رہا ہے تو اس وقت 200 روپے کی بھی اتنی ویلیو تھی. آج جو ہے وہ اگر آپ سگنل توڑ رہے ہیں اور صرف آپ کو 200 روپیہ جرمانہ ہو رہا ہے تو شاید ایک شہری کے لیے اس کی وہ جو ڈیٹرنس ویلیو ہے وہ نہیں رہی. اس لیے جو ہے وہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ تمام جو فائنز ہیں ان کو اس کو ریوائز کیا جائے
آج کے جو کنٹمپریری دور کے تقاضے ہیں, جو کرنسی کی موجودہ جو ہے وہ ویلیو ہے, اس کے مطابق ان کو اس لیول تک ریز کیا جائے کہ ان کے اندر وہ ڈیٹرس ویلیو ضرور پائی جائے, تاکہ ہر شہری کو, ہر ڈرائیور کو اس بات کا پتہ ہو کہ اگر میں ٹریفک کے کسی بنیادی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہوں تو اس کے لیے مجھے بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. جی سر, اس میں آپ کو ایف آئی آر وغیرہ بھی ہوں گی, کوئی ایسے سینیریو بھی ہے کچھ؟ جی, اس کے اندر کچھ جو ہیں وہ ایسے بیہیویئرز ہیں, یعنی کہ ٹریفک وائلیشنز ایسی ہیں کہ جن پہ صرف جرمانہ جو ہے نا وہ شاید کافی نہیں ہے. ان کو ہم کرمنلائز کرنے کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ ہم نے پرپوزل کیا ہے, اور اس کے اندر ایک سمری جو ہے وہ بھی ہم نے گورنمنٹ کو بھیجی ہے. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ لیجسلیچر خود جو ہے وہ ڈسکشن کرے گا اور بیٹر وزڈم کے ساتھ وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ مثلاً جو ہے وہ آپ نے ایک وہیکل بالکل امپرووائز کیا ہوا ہے, آپ آگے آپ نے موٹر سائیکل ہے اور پیچھے آپ نے جو ہے نا اس کے ایک ریڑا لگا کے اس کو ایک لوڈر رکشہ بنایا ہوا ہے. اب اس کی کوئی سیفٹی جو ہے وہ پریکاشنز نہیں ہے, کوئی اسپیسیفکیشنز کے مطابق نہیں ہے, کوئی اس کی روڈ گرپ نہیں ہے, آپ کو اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے, آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے خطرے کا باعث ہیں. اس طرح کی جو ہے وہ امپرووائز وہیکل یوز کرنا, یا آپ جو ہے وہ ایک گاڑی کے اندر آپ نے اتنے زیادہ اوور لوڈنگ کی ہوئی ہے کہ باقی سامنے سے آنے والی گاڑیوں کے لیے بھی کوئی رستہ نہیں ہے, آپ سے پیچھے سے اوورٹیک کرنے والوں کے لیے بھی کوئی رستہ نہیں ہے. نان رجسٹرڈ گاڑیاں, ٹھیک ہے, اسی طرح سے نان رجسٹرڈ گاڑیوں کے حوالے سے بھی وہ کرمنلائز کرنے کی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہو. اس میں وہیکل امپاؤنڈنگ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر جو ہے وہ آپ کے گاڑی لی ہے اور اس کے بعد آپ جان بوجھ کے اس کو اپلائیڈ فار رکھا ہوا ہے اور آپ اس کے اوپر نمبر پلیٹ لگاتے نہیں ہیں, رجسٹر نہیں کراتے, تو گاڑی امپاؤنڈ کر لی جائے گی. اور جب تک آپ رجسٹریشن کرا کے نہیں آتے, کورٹ سے کوئی جو ہے وہ باقاعدہ ڈائریکشن نہیں لے کر آتے, اس وقت تک آپ کو گاڑی آپ کی واپس نہیں کی جائے گی. اور سے چلان کا جو ڈفرنس آیا ہے, جو بڑھائے گئے ہیں, وہ کتنے کوئی دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ جو پرپوزل ہے اس کے مطابق تو تقریباً 5 گنا سے لے کے 10 گنا تک ہیں. اس کے اندر یعنی کہ 5 گنا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے جو ہے وہ ایک وائلیشن کا 200 روپیہ تھا تو اب کم از کم 1000 روپیہ اس کا فائن جو ہے وہ پرپوز کیا گیا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ کچھ اس کو گریجویٹ بھی کیا گیا ہے کہ اگر جو ہے وہ ایک عام گاڑی جو کار ہے وہ اگر وائلیشن کرتی ہے, ایک وائلیشن کرتی ہے جیسے کہ لین لائن کی وائلیشن ہے, اس کو اگر 2000 روپیہ جرمانہ ہو رہا ہے, تو اگر ایک جو پیسنجر وہیکل ہے, ایک بس ہے, وہی اگر یہ کام کر رہی ہے, جیسے 2 گاڑیاں آپس میں بسیں ریس لگا رہی ہوتی ہیں, تو وہ صرف اپنی ان 2-3 لوگوں کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال رہی, اس نے 40 بندے مسافر بٹھائے ہوئے ہیں, ان سب کی جان کو وہ خطرے میں ڈال رہا ہے, تو اس کے لیے جرمانہ پھر 2000 کافی نہیں ہے, اس کے لیے کم از کم 10,000 روپیہ جرمانہ ہوگا. تو اس طرح کر کے اس کو ہم نے کیٹیگری وائز پرپوز کیا. اچھا سر, جیسے یو کے, امریکہ یا باقی دوسرے دیگر ترقی یافتہ ممالک جو ہیں, وہاں پر اگر گاڑی صحیح نہ چلاؤ یا کوئی فالٹ کرو یا کوئی سپیڈ ہو, کوئی ایسی وائلیشن ہو, تو اس میں پوائنٹس لگتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. پوائنٹس لگنے کے بعد اس کے بعد آپ سے جو ہے نا لائسنس چھین لیا جاتا ہے. اینڈ دین جب وہ پوائنٹس بھی لگتے ہیں, ان پوائنٹس کے ٹائم پہ بھی آپ کو جو ہے نا بولا جاتا ہے کہ آپ جا کے جو ہے نا اس کی کلاس لے لیں, آپ کی آن لائن کلاس لے لیں, یا پھر پریزنس آپ کو ایک کلاس لینی پڑتی ہے جس میں پورے ٹریفک کے دوبارہ سے رولز پڑھائے جاتے ہیں, سکھائے جاتے ہیں, بتائے جاتے ہیں. ہمارے پاس ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اگر کوئی ایسی وائلیشن کوئی کرتا ہے یا کوئی اس کے پوائنٹ والا تو سسٹم بھی کوئی نہیں, اگر ہے تو پھر اس کی بھی لائسنس کو جو ہے نا تھوڑا سا اس کو کوئی سختی دی جائے, کوئی ایسے رولز ہوں جس میں پھر وہ جا کے پورے ٹریفک کی چیزوں کو ایک بار پڑھے نا, سارا کچھ یاد کریں نا, جو جیسے دنیا ہاں نہیں, آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. ان دونوں چیزوں کے حوالے سے گڈ نیوز یہ ہے کہ ایک تو پوائنٹ سسٹم جو ہے اس کو بھی انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. پہلے اس لیے نہیں تھا کیونکہ ہمارا جو ہے وہ فلی کمپیوٹرائز سسٹم نہیں تھا. ابھی ہمارا جو پنجاب کے اندر ڈرائیونگ لائسنس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے, اس کے مطابق تمام جو ہمارے ڈرائیونگ لائسنسز ہیں وہ ان کا ایک ہی ڈیٹا بیس ہے اور وہ انٹیگریٹڈ آپس کے اندر. اس لیے کسی بھی جگہ سے جو ہے وہ جب آپ وائلیشن کریں گے, چاہے آپ کا ای چلان کیمرے کے ذریعے ہوتا ہے, چاہے آپ کا جو ہے وہ ڈیجیٹل وارڈن ایپ کے اوپر ہمارا جو ٹریفک اہلکار ہے وہ چلان کرتا ہے, وہ آپ کے جو ریکارڈ کے اوپر آپ کے لائسنس کے اوپر شو ہوگا, اور جیسے ہی آپ کے 20 پوائنٹس پورے ہوں گے تو اس وقت آپ کا لائسنس کینسل ہو جائے گا. تو ایک تو یہ پوائنٹ سسٹم کو بالکل ہم اس کے اندر انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ایس ایس پی غضنفر صاحب, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. اتنی ساری گڈ نیوز جو آپ نے ہمیں آ کے دی ہیں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے اتنے اچھے انیشیٹوز جو ہیں وہ ہو گئے ہیں, تو وی ہوپ فار دا بیسٹ. مگر ساتھ ساتھ صرف میں آپ کو بتاؤں, جو واجنز ہیں, جو ٹریفک کے اہلکار ہیں, ان لوگوں کے اچھے ہونے سے, ان کے محنت کرنے سے, ان کے کام کرنے سے ہمارا یہ جو نظام ہے ٹریفک کا ٹھیک نہیں ہوگا. ہم نے خود بھی ٹھیک ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ جو ہم بکڑے مانتے ہیں, یہ جو ہم بدتمیزی کرتے ہیں, ہمارے یہ جو بہنوئی بن جاتے ہیں نا, ہم کسی بہنوئی کو بنا دیتے ہیں کہ ہمارا یہ ہے, ہمارا وہ تعلق ہے, ہم یا تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون سی. پلیز ان چیزوں سے ذرا نارملائز کریں, اپنے ٹریفک کو جو ہے نا فالو کریں جس طریقے کے رولز ہیں, ورنہ پھر اب جو سختیاں شروع ہو گئی ہیں تو پھر بھگتے بیٹھ گئے. اور آپ کو پتہ ہے ہم لاتوں کے بھوتے, باتوں سے نہیں مانتے, تو اب لاتوں سے ہی سمجھ آنے والی باتیں ہیں, کیونکہ رولز جو ہے نا اب تھوڑا سخت کر دیے گئے. ٹھیک ہے, رائٹ بیک.